وشفيعنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ بنگلہ دیش کے سفر کے باعث آپ حضرات سے یہاں غیر حاضری رہی. آج شعبان کی پہلی ہے، شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ اور اس کے بعد آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے وہ شعبان کا مہینہ، اس لیے کہ شعبان رمضان کا پڑوسی ہے. یہ رمضان سے پہلے آیا ہے اور رمضان اس کے بعد آیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ اس مہینے میں روزے رکھتے. اس طرح ہمارے گھروں میں کوئی ہمارا پیارا مہمان آنے والا ہو تو ہم اس کے استقبال کی کئی دنوں پہلے تیاریاں کرتے ہیں. بچے بچی کی شادی کرنی ہو تو مہینوں پہلے تیاریاں ہوتی ہیں. میرے دوستو، اللہ کا ایک عظیم مہمان اگلے مہینے ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں نصیب کر دے. یہ مہینہ اس کے استقبال کی، اس کے آنے کی تیاریوں میں لگائی ہے کہ اللہ مجھے نصیب کرے تو میں نے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، کتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، عبادت کا میرا ٹائم کون سا ہوگا، دنیا داری کا میرا وقت کون سا ہوگا، نماز تراویح میں نے کہاں پڑھنی ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. یہ مہینہ آپ حضرات کی تیاری کا ہے. اللہ ہمیں یہ مہینہ بھی نصیب کر دے، اگلا مہینہ بھی اللہ نصیب کر دے. آمین زور سے کہتے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جو ساتھی یہاں تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ باتیں اہل بیت کے بارے میں عرض کی تھی
کہ ہمارے ایمان میں ایک آنکھ صحابہ کرام ہیں اور ایک آنکھ اہل بیت ہیں۔ صحابہ کرام کو چھوڑتے ہیں تو بھی اندھے ہیں، اہل بیت کو چھوڑتے ہیں تو بھی اندھے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ستارے کہا ہے، اور اہل بیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح کی کشتی سے تعبیر کیا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح ہیں، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، یہ کشتی بھی پار ہوگی۔ اور فرمایا جس طرح لوگ ستاروں سے راستہ لیتے ہیں، اسی طرح میرے صحابہ سے جنت کا راستہ لو۔ پرانے وقتوں میں آپ کو بھی علم ہوگا، جب گھڑیاں نہیں تھیں، ہمارے ماں باپ ستاروں کو دیکھ کر تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر فجر کی اذانیں ہوتی تھی، ستاروں کو دیکھ کر لوگ سفر کو اختیار کرتے تھے۔ آج بھی بحری جہاز جب سمندر میں سفر کرتے ہیں، بے شک سمندر کے بحری جہازوں کے اندر نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ نقشے بھی ستاروں کے راستے پہ ہوتے ہیں کہ یہ ستارہ کدھر ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ ستارہ کدھر ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ ستارہ کدھر ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ لوگ آج بھی ستاروں کو دیکھ کے راستہ پکڑتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنت کا راستہ لینا ہے، میرے صحابہ کے قدموں کے نشان پہ چلتے رہو، انشاءاللہ میرے ہر صحابی کا قدم تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ اور اہل بیت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کشتی نوح کی مثال ہے، کہ جو لوگ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کو طوفان سے نجات دے دی۔ جہنم بھی ایک طوفان ہے، ایک عذاب ہے۔ اگر کسی نے جہنم کی اس طوفان سے، عذاب سے پناہ لینی ہے تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور پھر میں نے آگے عرض کیا تھا کہ اہل بیت اصل میں ہیں کون؟ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اہل بیت کا آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کون تھے۔ سب سے پہلے قرآن نے اہل بیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ذکر کیا۔ قرآن کے 22ویں سپارے کا میں نے حوالہ دیا تھا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہ اللہ پاک نے وہاں اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کی بیویوں کا ذکر کیا۔ آج ہم نے اہل بیت میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن حسین کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو یہ پنجتن پاک ہے، اور دوسرا جب ہم اہل بیت میں آتے ہیں تو حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو، اور حضرت حسین کی اولاد میں امام زین العابدین کو، اور امام زین العابدین کی آگے جو اولاد چلی یہ اہل بیت ہے۔ ہم اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ اسی کو اہل بیت شمار کرتے ہیں۔ پھر دوستو، اگر ہم قرآن کے مطالعہ کریں تو قرآن نے کئی جگہ یہ الفاظ ہمیں سکھائے ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، قرآن کہتا ہے ہم نے دریا میں آل فرعون کو غرق کر دیا۔ تو آپ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، آل فرعون کون تھے؟ کیا صرف فرعون کی اولاد تھی جو پانی میں غرق ہوئی؟ بلکہ فرعون کے جتنے سپاہی تھے، فرعون کے جتنے فوجی تھے، جتنے فرعون کے حمایتی تھے، اللہ پاک نے سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ قرآن نے ان کو آل کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اور میں نے کئی بار آپ حضرات کو سمجھایا ہے کہ نبی امتی کا روحانی باپ ہوتا ہے، اولاد کو آل کہا جاتا ہے۔ اور اہل بیت سب سے پہلے گھر والیاں ہوتی ہیں، پھر ان گھر والیوں سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شمار ہوتی ہے۔ ہم کہیں جائیں، جس کی بیوی ہے اولاد نہیں تو بھی لوگ پوچھتے ہیں تیرے گھر والوں کا کیا حال ہے، اور اگر کسی کی بیوی نہیں اولاد ہے تو بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ تیرے گھر والوں کا کیا حال ہے۔ آج عام طور پر ہماری زبان میں بھی گھر والوں سے مراد یا بیوی ہوتی ہے یا بچے ہوتے ہیں۔ ظلم ہے اس امت نے کر رکھا ہے کہ اہل بیت کا جب بھی ذکر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان میں ذکر ہی کوئی نہیں، جبکہ یہ بیویاں آپ کی اولاد کی مائیں ہیں۔ ظلم نہیں کہ اولاد کو اہل بیت میں شمار کرو اور ماں کو اہل بیت میں شمار ہی نہ کرو، جو اصل گھر والی، جو اصل گھر والی۔ حضرت فاطمہ کی اماں کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ ظلم نہیں کہ اہل
امام کو شمار ہی نہیں کرتے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی, آپ کے 3 داماد ہوئے. حضرت علی کے گھر میں ایک حضرت فاطمہ آئی. حضرت علی اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں, حالانکہ وہ چاچا کا بیٹا تھا. حضور نے اپنا بھائی بھی بنایا, وہ بیٹا بھی بنایا, ٹھیک ہے, اہل بیت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے گھر میں آئی ہیں. ظلم نہیں کہ حضرت علی کو اہل بیت میں شمار کر دیا جاتا ہے, حضرت عثمان کو اہل بیت میں شمار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا گھر والا, اس کو اہل بیت میں کوئی شمار نہیں کرتا. یہ ہم نے اپنے زاویے بنا رکھے, ہم نے اپنے حاشیے بنا رکھے, ہم نے اپنی مرضی بنا رکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بھی اپنی اہل بیت میں شمار کیا, حالانکہ وہ ایران کے رہنے والے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہتے رضی اللہ تعالی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی اہل بیت میں شمار کرتے تھے. ظلم ہے. انسان کو کہتے ہیں کہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, کس کس زخم پہ انسان پھنبا رکھے, روئی رکھے, کون کون سی بات انسان سمجھائے. اتنے فتنے ہیں. میں نے اگلے دن ایک کتاب پڑھی, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مذاق اڑایا گیا اس کتاب میں. اور لکھنے والے نے لکھا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی صحابی مانتے ہیں, اس سے بڑا تو بیوقوف ہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ. اتنی یعنی ان کے بے دینی کی یعنی بے ایمانی کی کتابیں چھاپی جاتی ہیں, اور لوگ پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد لوگ اتنے گمراہ ہوتے ہیں کہ انسان کس کس کو سمجھائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں, جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بخاری شریف کی حدیثوں میں آتا ہے, قرآن کی آیات میں ان کے ایمان کی گواہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے قرآن پڑھا کرو اپنی زندگی میں, کہ میرے ہوتے ہوئے اگر میں تمہیں سبق دینے والا نہ ملوں, تو میں نہ ملوں تو 4 بندے مدینے میں ایسے ہیں جن سے قرآن پڑھ لیا کرو. حضرت معاذ بن جبل, حضرت ابی بن کعب, حضرت عبداللہ ابن مسعود. میں اگر تمہیں نہ ملوں تو ان سے قرآن پڑھو. جیسے آج بھی ہم استاد کہیں چلے جائیں تو ہم کلاس میں جو بڑا شاگرد ہوتا ہے اس کے ذمہ کلاس لگاتے ہیں, میرے پاس سبق دے دینا. یا بچے جب زیادہ ہوتے ہیں تو ہم استاد کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑوں کا ہم سبق سن لیتے ہیں, تو چھوٹے بچے بڑے بچے کے حوالے کر دیتے ہیں جو مانیٹر ہوتا ہے کلاس میں, کہ بھئی چھوٹوں کا سبق تم سن لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مصروف ہوتے, مشغول ہوتے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلاس میں ان 4 طالب علموں کو دوسروں کا استاد بنا دے کہ بھائی ان سے قرآن پڑھا کرو, اور لوگ ان سے قرآن پڑھو. اور ایک بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود سب کے رضی اللہ عنہ, تمہیں جو کچھ دے, مسئلہ بتائے, اس سے لے لینا, اور یوں سمجھنا کہ یہ بات ہمیں اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کی ہر بات گویا میری بات ہے, اس کی زبان پر جو بات آئے گی میں پہلے مہر لگا دیتا ہوں. میرے دوستوں یہ بڑی بات ہے نبوت کی. آج باپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کے بارے میں اپنے گاؤں میں اعلان کر دے کہ بھائی اس کی ہر بات میری بات ہے, یوں سمجھو میں کہہ رہا ہوں. اور صدر وزیر اعظم اپنے کسی ایک وزیر کے بارے میں یوں بات کہہ دے کہ بھائی اس کی ہر بات میری بات ہے. دنیا اس کی تصدیق کرتی ہے. ظلم ہے ان مسلمانوں کا. یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں, اور جس بندے کے بارے میں نبی یہ بات کہے, اللہ کا رسول یہ بات کہے کہ میں پہلے تصدیق کر دیتا ہوں کہ اس کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ میری ہے, لوگ اس کے ایمان
ایمان کو تول رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود مسلمان تھا. عجیب اندھیر مچا ہوا ہے. صرف دکھ یہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کے جو مقلد ہیں فقہ حنفی پوری کی پوری حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں. اور جو لوگ فقہ حنفی کو نہیں مانتے ان کا اعتراض سیدھا عبداللہ ابن مسعود پہ آئے. اتنا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی. ایک میں لطیفے کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں. ہم جب پڑھتے تھے جامعہ اشرفیہ لاہور میں 1975-74 کی بات کر رہا ہوں. ہمارا عالم کلاس کا آخری سال تھا. تو میں جس کمرے میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو میرے کمرے میں پلندری ضلع مزار کشمیر کے علاقہ کے ایک مولانا غلام اللہ خان تھے. ان کا قد چھوٹا سا تھا, چھوٹے سے قد. اور ایک مولوی صاحب مجھے آج ان کا میرے ساتھی نے نام یاد نہیں آ رہا, سیالکوٹ, غلام نبی نام تھا, سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. ڈسکا اس وقت کا تحصیل تھی, سیالکوٹ کی شاید آج بھی تحصیل ہے. اور ایک چکوال کے آج کل ماشاءاللہ بہت بڑے پیر ہیں, پیر عبدالرحیم صاحب ان کا نام ہے نقشبندی سلسلے کے. ان کے والد دنیا کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں, حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ, چکوال والے جو چکوال کے ساتھ بیٹھے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے. میرا اپنا نظریہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور اتنے خوبصورت تھے کہ میں منبر پہ بیٹھا دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ سڑک پہ چل جاتے تو ہر چینا مسلمان کافر ایک دفعہ کھڑا ہو کے اس بندے کو ضرور دیکھتا اور سبحان اللہ کہتا کہ اللہ اتنا سونا بندہ تو نے بنایا, اتنا خوبصورت تھے وہ. آپ نے شاید دیکھے ہوں گے, بہت خوبصورت, بہت بڑے ولی تھے. ان کا بیٹا میرے ساتھ میرے کمرے میں تھا, لیکن وہ چھوٹی کلاس میں تھے, پیر عبدالرحیم صاحب, اور ہم تینوں جو ہیں وہ عالم کلاس میں تھے. ایک دن رات کو بیٹھے بیٹھے وہ دونوں بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. جو لمبے قد کا مولوی صاحب تھا, جو چھوٹے قد کا مولوی صاحب تھا, اس نے کہا حدیث آتی ہے لمبے قد والا بندہ بے وقوف ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں, حدیث آتی ہے چھوٹے قد والا بندہ بے وقوف ہوتا ہے. اللہ مولویوں کی لڑائی سے بچایا نہیں تھے. یہ لڑنے پہ آ جائیں تو حلال مولوی بھی آرام ہو جائے. ضد پہ آ گیا. اس نے کہا نہیں حدیث ہے چھوٹے قد والا بے وقوف ہے لہذا تم بے وقوف ہے. اس نے کہا نہیں حدیث آتی ہے لمبے قد والا بندہ بے وقوف ہے لہذا تم بے وقوف ہے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد, زمین ہل سکتی ہے مولوی اپنی بات سے نہیں ہل سکتا. جس ضد پہ اڑ گیا یہ قرآن بدل دے گا, اپنی بات کو غلط کبھی نہیں ہونے دے گا. یہ اذان بدل دے گا, کلمہ بدل دے گا, قرآن بدل دے گا, حدیث بدل دے گا. اپنی ضد پہ اڑ گیا تو اڑ گیا بس. کوا سفید ہوتا ہے اس کو لاکھ دلیلیں دیتے رہو کالا ہے, انہوں نے کہا میں جو نہیں مانتا, سفید ہوتا ہے بس بات کرو. یہ ہماری جہالت کی بات ہے. جب ضد پہ بندہ اڑتا ہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں, گھر برباد ہمارے کیوں ہو رہے ہیں؟ ضد سے. کیوں؟ زور سے کہو, ضد سے. میاں اپنی ضد پہ اڑ گیا, بیوی اپنی ضد پہ اڑ گئی, طلاق ہو گئی. عوام اپنی ضد پہ اڑ گئی, صدر اپنی ضد پہ اڑ گیا, حکومتیں ٹوٹ گئی. مسلح والا اپنی ضد پہ اڑ گیا, آپ اپنی ضد پہ اڑ گئے تو مسجد ویران ہو گئی. اولاد اپنی ضد پہ اڑ گئی, باپ اپنی ضد پہ اڑ گیا, گھر تباہ و برباد ہو گیا. نرمی سیکھو, اسلام نے ضد کا درس نہیں دیا. ہمارے ایک پنجابی کی شاعر تھے استاد کمتر, وہ بڑا عجیب ایک شعر کہا کرتے تھے, ضد نال رکھنا پیارے, ضد وچ ہزار مارے, ضد نال رکھنا پیارے, ضد وچ ہزار مارے. اور آگے کہا کرتے تھے کہ کتنے گھر ہیں جو ضد نے اجاڑ دیے. ضد کی وجہ سے گھر اجڑ جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہو, ابو جہل کو کیا اختلاف تھا نبی سے؟ وہ کہتا تھا تو سچا ہے, لیکن ایک ضد
ایمان سے کہو کہ ابو جہل ضد کی وجہ سے مارا گیا اور تو اس کو کوئی دشمنی نہیں تھی. ضد بندے کو تباہ کر دیا. اب میں اور وہ مولانا عبدالرحیم صاحب دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ کا نام مانو, کس مسئلے پہ جھگڑ رہے ہو, یہ کوئی مسئلہ ہے؟ بس وہ مرغے کی ٹانگ جو کھینچی کھینچی کھینچی, رات کا 1 بج گیا, دونوں کتابیں نکال رہے ہیں, حدیثیں دکھا رہے ہیں. وہ کہہ رہا چھوٹے قد والا بے وقوف ہے, وہ کہہ رہا لمبے قد والا بے وقوف ہے. دونوں کی دہشت پڑی. آس پڑوس والے بھی, ہاسٹل کے کمروں والے مولوی حضرات نکل آئے. کوئی تماشبین تھے اور کوئی سمجھانے والے تھے. تماشبین زیادہ ہوتے ہیں, سمجھانے والے تھوڑے. اب رات کے 1 بجے فیصلہ ہوا. انہوں نے مجھے ثالث مانا بھی قاری محمد طیب کا فیصلہ مانیں گے, لیکن فیصلہ یہ ہے کہ اسی وقت ہمارے استاد تھے, اللہ ان کی رحمت, ان کی قبر پہ رحمتیں کریں, مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ, ہماری ترمذی شریف حدیث کے استاد تھے. مرنے کے بعد 6 مہینے تک قبر سے خوشبو آتی. 6 مہینے تک. میں خود مٹی اٹھا کے لایا تھا قبر کی, ہانگ کانگ میں لایا تھا. لیکن صرف شرک و بدعت کے شاعرے میں کہیں شرک نہ ہو جائے. میں نے 6 مہینے کے بعد وہ مٹی پھینک دی کہ کہیں میں بھی مشرک نہ بن جاؤں. کیا وقت قبر کی مٹی کو بیٹھ کے سونگ رہا ہوں, خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ یا امام بخاری کی قبر سے خوشبو آئی, امام بخاری کی قبر سے, یا مفتی فقیر اللہ صاحب ہوئے ہندوستان میں, ان کی قبر سے عطر کی خوشبو آئی, یا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, میانی کا قبرستان لاہور کا گواہ ہے کہ ان کی قبر سے اللہ پاک نے جنت کی ہوائیں نکالی. اور یا مولانا موسیٰ خان صاحب جو ہمارے استاد تھے, ان کی قبر سے اللہ پاک نے جنت کی خوشبو نکالی. یہ تاریخ کی بات ہے. رات کے 1:30 بجے مجھے ثالث بنا کر ہم 8-10 ساتھی جو ہیں مولانا موسیٰ خان کے دروازے پہ گئے, اور میں نے جا کر رات کے 1:30 بجے دروازہ کھٹکھٹایا. مولانا تازہ وضو کر کے داڑھی سے پانی موتیوں کی طرح گر رہے تھے. مجھے آج بھی ان کی زندگی کا وہ وقت یاد ہے. اللہ ان کی قبر پر رحمتیں کرے. وضو کا پانی بہ رہا تھا, اسی طرح آتا. رات کے 1:30 بجے دروازہ کھولا تو سامنے میں کھڑا. تو مجھے وہ کہا کرتے تھے ملتانی. کہا ملتانی رات کے 1:30 بجے کیا کرنے آیا؟ کیا لوگ تھے, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے اور خبریں کھا گئی. میں نے کہا حضرت مسئلہ نہیں, میں ہاتھ باندھ کے پہلے کہوں گا مسئلہ نہیں. مولویوں کا ایک جھگڑا لایا اور ان کے گھر کے سامنے آم کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے, تو سارے مولوی درخت کے پیچھے چھپ گئے. کوئی ادھر چھپ گیا, تو اب میں اکیلا کھڑا ہوں, کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا, سب چھپ گئے. اب میں کیا, میں حضرت مسئلہ نہیں پوچھنے آیا رات کے 1:30 بجے, مولویوں کا ایک جھگڑا لایا ہوں. کہاں ہے مولوی؟ پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. وہ خسر مجھے دور سے, میں نے کہا حضرت وہ کھڑے ہوئے ہیں. کون کون ہے؟ میں نے کہا یہ بولے غلام نبی ہے, غلام اللہ ہے, فلانا ہے, فلانا ہے. آجو سارے. مولانا نے سب کو بلا لیا. اب مجھے مولانا نے فرمایا ہاں بھائی ملتانی مسئلہ بتاؤ کیا ہے. یہ میں آپ حضرات سے سمجھانے کی بات کروں. بزرگوں کی باتوں میں بڑے عجیب راز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں. یہ کہتا ہے بڑے قد والا بے وقوف ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہے چھوٹے قد والا بے وقوف ہوتا ہے. بات ختم نہیں ہو رہی. آپ سے مسئلہ ختم کرانے آئے کہ آپ اس مسئلے کو ختم کرو. یہ ہماری نہیں مان رہا. کہا بس ادھر آؤ بھائی, سارے آ گئے. پہلے تو بڑے پیار سے مجھے کہا کہ ملتانی نہ بڑے قد والا بے وقوف ہوتا ہے, نہ چھوٹے قد والا بے وقوف ہوتا ہے. بے وقوف تو ہے جو رات کے 1:30 بجے میرے دروازے پہ آیا. ان پاگلوں کو لے کر, ان پاگلوں کو لے کر رات کے 1:30 بجے وہ بات ہے. یہ کوئی حسین یزید کا مسئلہ ہے؟ ارے یہ کوئی جنت جہنم کا مسئلہ ہے. یہ کوئی بخشش کا یا عدم بخشش کا مسئلہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مولویوں کی لڑائی ہے, آمین کہہ دو. بس ایک دشمنی ہے, ضد ہے اور کچھ نہیں. یہ آج کا ملا بھی جانتا ہے الحمدللہ کہ شمس کو ختم نبوت کے مدرسے کا مولوی ممبر پہ بیٹھ کے سچ کہتا ہے, لیکن ضد کی وجہ سے
जिद उसे नहीं मानने देते। मौला कहने लगे अरे बेवकूफो, अरे बेवकूफो, झगड़ो किसी मसले पे झगड़ो, ये कोई बात ना ईमान से कहो। अब उनके समझाने के लिए बात करो। अगर लंबे कद वाला बंदा बेवकूफ होता तो नबियों में अल्लाह ने सबसे लंबा हजरत मूसा को बनाया था, और कुरान में मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जिक्र नहीं जितना कुरान में मूसा का जिक्र है। अल्लाह हर सफे में मूसा की कहानी बयान करता है। अगर मूसा बेवकूफ था तो तुम्हारे कुरान में फिर अल्लाह पाक ने बेवकूफों के किससे बयान किए? किसने कहा लंबे कद वाला बंदा बेवकूफ? और फिर इसी तरह इस उम्मत में एक मेरी बात याद रखिएगा, 1,40,000 सहाबी हुआ मेरे पाक नबी का, जोर से को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना? 1,39,999 सहाबी वो है जो खुद चलकर मेरे नबी के पास आए कि हमें कलमा पढ़ाओ। इन 1,40,000 में सिर्फ एक बंदा ऐसा सहाबी मिलता है कि जिसके बारे में अल्लाह के पाक नबी ने सजदे में सर रख के कहा अल्लाह इसको मेरा सहाबी बना दे। बाकी खुद आए 1,39,999, और एक वो है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने सजदे में सर डाल के कहा अल्लाह ये दे दे, वो है हजरत उमर फारूक, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला, जिनको नबी ने मांगा अल्लाह से। वो आज तक इस उम्मत में इतना लंबा बंदा नहीं आया जितना वो लंबे थे। ये जो छत है ना, ये मामूली चीज है, ये मामूली चीज है। इससे भी डबल छत लगा ले तो वो खड़े होके हाथ लगा लेते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का 40 हाथ लंबा कद था। कितना? ये हम सब का बाप है ना। अगर लंबे कद वाला बंदा बेवकूफ है तो तुझे ऐसी शायद बेवकूफ नहीं होना। क्यों भाई? कहा कि उनका 40 हाथ लंबा कद था। हजरत आदम जो एक पांव रखते थे ना, आपके और मेरे 40 कदम, बाबे आदम का एक कदम। बाबे आदम ने हिंदुस्तान से पैदल चल के 100 हज किया। बाबा आदम हिंदुस्तान में आए थे। कहां आए थे? हिंदुस्तान में आए हैं। लोग कहते हैं सारे नबी अरब में आए, झूठे। जहां इंसान आबाद था अल्लाह पाक ने नबी भेजा, और सबसे पहला नबी और सबसे पहला अल्लाह का बंदा आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आया। अगर तेरा हड़प्पा उस वक्त आबाद था अल्लाह ने वहां भी नबी भेजे। बंजोदड़ो पाकिस्तान का आबाद था, अल्लाह ने वहां भी नबी भेजे। अरे मेरा मुल्तान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में आबाद था, पता नहीं कितने नबी मुल्तान में भी आए। गलत बातें हैं। हम मजाक में कहते हैं सारे नबी अरब में आए लेकिन अरबी सीधे न हुए, झूठे। जहां इंसान थे बाबा आदम हिंदुस्तान में आए। कहा? आदम का माना मिट्टी के रंग वाला, इसलिए हिंदुस्तान के सारे लोग न गोरे न काले, ये मिट्टी के रंग वाले हैं। असल में बाबे आदम की औलाद थी। यहां से अल्लाह पाक हुक्म देता था मेरे घर का हज करने जा। 100 हज बाबे आदम ने पैदल किया। उस वक्त जहाज तो थे नहीं, रेलगाड़ियां थी नहीं, बहरी जहाज भी नहीं थे। पहला इंसान था, पानी के सिवा कुछ नहीं था जमीन पे। बाबा आदम पैदल चलते थे, और इतना बड़ा कद था, इतना बड़ा पांव था बाबे आदम अलैहिस्सलाम का कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से 1 महीने में मक्के पहुंच जाते थे पैदल चलते चलते। तो क्या हम मान लें कि लंबे कद वाला बंदा बेवकूफ होता? आदम अलैहिस्सलाम इतने लंबे थे, हजरत मूसा इतने लंबे थे, हजरत उमर इतने लंबे थे। वो पहला इंसान नबी भी, हजरत मूसा अल्लाह का कलीम, और हजरत उमर वो बंदा जो अल्लाह से, अल्लाह के नबी ने सजदे में सर रख रख के अल्लाह से मांगा ये दे दे, और फिर आज छोटे करे। ये मैं उनकी इल्मी बात आपको सुना। कहने लगे हो मुल्तानी बेवकूफ। जानते हो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन था? सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। साहिब सिवा के वन्नालैन, हदीस में आता है साहिब सिवा के वन्नालैन वत्तुका
सुरमा भी है, जिसमें कैंची भी है, जिसमें तेल भी है, जिसमें इत्र भी है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी की एक थैली थी, आजकल तो बैग मिलते हैं ना चमड़े के, थैली थी, अम्मा आयशा कहती है, उसमें मैं सुरमा भी रखती थी। कहो सुभान अल्लाह। उसमें मैं तेल भी रखती थी। मेरे पाक नबी सुरमा भी डालते थे, तेल भी सर पे लगाते थे। कहो सुभान अल्लाह। उसमें शीशा भी था, मेरे पाक नबी शीशा भी देखते थे, और फिर जब शीशा देखते थे दुआ पढ़ते थे। उसमें कैंची भी थी, मेरे नबी बाल भी काटते थे, मूछें भी बनाते थे। और फरमाती है उसमें इत्र भी होता था, उसमें मिसवाक भी होती थी। जब सफर पे अल्लाह के पाक नबी जाते तो जानते हो ये थैली कौन उठाता था? कहा ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद खादिम था, ये उठाता। ये अमीन था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थैली। और जब मेरे पाक नबी कहीं जूती उतार दे तो जूती उठाने के किसी और सहाबी को इजाजत नहीं होती थी। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को हुक्म होता था मेरी जूती उठाकर उन्हें संभालना। साहिब सिवा के वन्नाले, बुखारी के अल्फाज है कि हुजूर की मिसवाक, हुजूर की थैली और हुजूर की जूती मुबारक जो सहाबी हमेशा अपने पास रखता वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सबके रज़ी अल्लाह। और एक जगह यूं भी आता है कि आप कभी कभी सफर में जब बुढ़ापा आया तो आप तकिया भी साथ रखते थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की जिम्मेदारी से उठाते थे। और एक जगह हदीस में यूं भी आता है कि आपके वुजू का पानी जो लोटा होता था वो लोटा भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद उठाते। आज 14वीं सदी में आप अपने किसी पीर की जूती उठा लो, आप अपने मुरीदों में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पीर की जूती चाहिए, अल्लाह ने मैंने शर्फ दिता है, अल्लाह ने मैंने बरकत दी है कि मैं अपने पीर की जूती सिर ते रखी है। शर्म नहीं आता उन्हें मुसलमानों जेड़े वो सहाबी दे बारे च गल्लां करदे ने जेड़े पाक नबी दी जूती हर वेले अपने सिर ते रखते। आप और मैं, मेरे मसला याद रखिएगा, आप और मैं जूती पहन के नमाज नहीं पढ़ सकते। मेरे पाक नबी की जूती वो थी कि अल्लाह हुक्म देता था इसी में नमाज पढ़, इसलिए कि आपकी और मेरी जूती को गंदगी लग सकती है, अल्लाह के पाक नबी की जूती को अल्लाह गंदगी भी नहीं लगने देगा। और अगर एक बार लग भी गई, हुजूर नमाज में खड़े हुए तो जिब्रील अमीन आए, कहा जूती उतार दो, अल्लाह कहते हैं इसको थोड़ा गंद लगा। एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूती उतारी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद भी भूल गए जूता उठा। एक सांप आ गया हुजूर की जूती में घुस गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती में सांप, जोर से कहो। अब हुजूर पाक नमाज पढ़कर निकलने लगे, जूता जब पहनने लगे तो इतने में एक चील आई। चील जानते हो ना, जो कब्बे से बड़ी होती है, वो आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूता उठा के उड़ गई। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े देख रहे हैं, साहबा भी खड़े देख रहे हैं, और ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद उस चील को कहते हैं अल्लाह के नबी का जूता दे दे, नबी का जूता दे दे, नबी का जूता दे। ये आवाजें लगा के उड़ गई। वो उड़ते उड़ते जाकर उसने जूते को उल्टा, और जूते के अंदर से सांप गिरा, नीचे आ गया। अब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, साहबा भी देख रहे हैं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे दुख देने से बचाने के लिए चील को भेजा। अल्लाह पाक ने उसे हुक्म दिया कहीं ये सांप मेरे नबी को डंग ना मार दे। जूता उठा के ले गई, ओ हवा में जाकर उल्टा। ये चील भी अल्लाह के पाक नबी की खिदमत करते। कहो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती उठाया करते। हदीस में आता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनते तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जूता रखते, जूतों के नीचे अपनी हथेली रखते, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता मुबारक अपने पैरों में पहनते। इस धरती पर इस बंदे का कोई मुकाबला कर सकता है जो नबी की जूती को हर वक्त अपनी कच्छ में लेके फिरता रहा हो?
نہیں ان मौलवियों को। सिर्फ लिखा है हनफी की दुश्मनी में आकर इस बंदे के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े फरमाया, कहो हाँ, ये तो जानते हो ना, सुना है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने कहा है, मोहम्मद जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुझे उस वक्त सच्चा नबी मानेंगे जब आसमान के चांद को 2 टुकड़े कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गए। आज भी चांद पे जाने वाले के पिछले दिनों उनकी 30 साल का दिन था, आपने टीवी में देखा होगा। आज भी वो कहते हैं अल्लाह की कसम हमने चांद को ऐसे देखा जैसे किसी चीज से जुड़ा हुआ है, टांका लगा हुआ। कभी ये 2 टुकड़े हुआ होगा जो उसको टांका लगा। ये चांद पे 2 टुकड़े होने की जो हदीस है ना, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद को नहीं मानता हूं तो हुजूर का ये मौजज़ा पूरे दीन से खाली हो जाता है, रहता ही नहीं है दीन का मौजज़ा, नबी का मौजज़ा है। बुखारी शरीफ की जो हदीस है वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कि मैं पास था अल्लाह के पाक नबी के जब आपने चांद को देखा। अगर इस बंदे को दीन से निकाल दो, इसके ईमान को खारिज कर दो और इसके ईमान को तराजू में तोलते रहो, तो याद रखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े मोजज़े हमारे पास बाकी नहीं रहते। खुद कहते कि मैं 5वां या 6वां बंदा था जब मैंने अल्लाह के पाक नबी का कलमा पढ़ा। कितना नंबर था? 5वां या 6। मैं बकरियां चरा रहा था मक्के में एक पहाड़ के पास कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ आए। धूप थी, मेरी उम्र उस वक्त 8 साल की या 7 साल की। मैं बकरियां चरा रहा था और मैं गुलाम था, दिहाड़ी में चराता था, मजदूर था। मैं बकरियां चरा रहा था कि ये 2 आदमी आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कीकर के दरख्त के नीचे बैठे, मैं देख रहा हूं। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे पास आए, आके कहने लगे बेटा को पानी है पीने का? मैंने कहा क्या करना है? कहा ये मेरा उस्ताद, मेरा आका, मेरा इमाम, मेरा मौला है, इन्हें प्यास लगी है, पानी पिलाना है। तो मैंने कहा चाचा मेरे पास तो पानी कोई नहीं। उन्होंने जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, वो बच्चा कहता है मेरे पास पानी कोई नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा कि इसको कहे वो बकरी दूध वाली हो तो दे दे, हम दूध पी लेते हैं, प्यास खत्म हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आकर कहते हैं कि मेरे आका कहते हैं तो दूध वाली बकरी दे दो, हम दूध पी लें। तो कहा दूध देने वाली तो सारी थी। मैंने कहा मैं तो नौकर हूँ जिसकी ये है, मैं उसकी इजाजत के बगैर दूध वाली बकरी कैसे दे दूं? शाम को मेरा मौला मुझे जाकर मारेगा, जब घर जाऊंगा वो कहेगा दूध कहाँ गया बकरी का। लिहाजा मैं तो नहीं देता उसकी इजाजत के बगैर। उन्होंने जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहानी सुनाई। फिर हुजूर ने तीसरी बार भेजा। ये बार बार जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे हैं, मैं इसी पर बात आपसे समझाना चाहता हूं। तीसरी बार फिर आए। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बूढ़ी बकरी जिसमें दूध नहीं, कमजोर है, खत्म है, हमें दे दे, हम खुद दूध निकाल लेंगे। एक बूढ़ी कमजोर बकरी, मैंने कहा भाई ये खड़ी है, इसमें दूध तो है नहीं, चलो ये ले जाओ। अब मैं देख रहा हूँ 8 साल का बच्चा, हजरत अबू बकर सिद्दीक उस बकरी को पकड़ के ले गए। रहमत वाले नबी ने कहो सुभान अल्लाह, बकरी की पीठ पे हाथ फेरा, दूध की नहरें निकल आई। अल्लाह के पाक नबी ने दूध पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पिया। फिर अल्लाह के पाक नबी ने मुझे कहा तू भी पी। अब मैं डरा हूं इसलिए कि मैं गुलाम था। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दूध बकरी का ना ये तेरे मालिक का है कि तुझसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, या मालिक पूछ, अरे ये तो अल्लाह की तरफ से तोहफा है कि अल्लाह ने अपने पाक नबी के हाथ में मौजज़ा दिखाया, पी ले। अब मैंने पिया। अब जब ये दोनों चले, कहो सुभान अल्लाह, दोनों चले गए तो मैं पीछे भागा। 7-8 साल का बच्चा हूं, मेरी उम्र कोई नहीं। मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की टांगों को पकड़ा, मैंने कहा बता ये कौन
نے پوچھا یہ کیا سکھاتے ہیں؟ کہا ابھی تک تو یہ سکھاتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. کہا مجھے بھی سکھاؤ. ہم نے کہا بکریاں چھوڑنی پڑیں گی، مالک مارے گا، ستائے گا. کہا اللہ کے رسول آج سے لے کر اب موت تک آپ کا نوکر اور خادم. اسی دن سے میرے پاک نبی نے کہا ابو بکر آج کے بعد میرے جوتے بھی، میرے مسواک بھی، میری تھیلی بھی، میں جہاں جاؤں میرا تکیہ بھی اس کے حوالے کر دو کہ یہ میرے گھر کی چیزوں کا امین ہے. میرے استاد کہنے لگے اب سنو وہ عبداللہ ابن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 30ویں سپارے میں ایک سورت آتی ہے 29ویں سپارے میں جس کا نام ہے سورہ جن. آتی ہے نا آپ صاحب؟ ہے قرآن میں سورہ جن ہے نا؟ 29ویں سپارے میں سورہ جن ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود خود تھے، میں حضرت علی، ان کی عمر بھی 9 سال، میری عمر بھی 9 سال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہم دونوں کو لیا، اللہ آپ کو مکے لے جایا. مکے میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد جن کہتے ہیں، ایک مسجد ہے جس کو مسجد جن کہتے ہیں. اس وقت یہ پہاڑ تھا، پہاڑ کے اندر ایک گھاٹی تھا، غار تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ساتھ تھا، میں اور حضرت علی دونوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر آ کر قرآن کی تلاوت شروع، اور قرآن بھی سورہ رحمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. کہو سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں یہ مکے میں نازل ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں یہ دونوں جگہ نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی. اس کو سورہ مکی بھی کہا جاتا ہے، مدنی بھی کہا جاتا ہے. سورہ رحمان وہ پتہ ہے تمہیں قرآن میں صورتیں کتنی ہیں؟ 114. کتنی ہیں؟ کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں. مکی صورتیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں قرآن اترا، وہ مکی کہلائیں. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں قرآن اترا وہ مدنی کہلایا. قرآن کی 114 صورتیں اس طرح کی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں مکے میں بھی اتری، مدینے میں بھی اتری. اللہ پاک نے بار بار اتارا. اور سورہ رحمان قرآن کی وہ صورت ہے جس کو اللہ نے وہاں بھی اتارا، وہاں بھی اتارا. اور انشاءاللہ جب آپ سارے جنت میں جائیں گے، بولو آمین. تو جنت میں ہم بیٹھے ہوں گے تو ایک دن ہم سب کو اللہ پاک جمع کر کے کہے گا آؤ. ہم جمع ہو جائیں گے تو اللہ اپنی زبان میں سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. اللہ ہمیں قرآن سنائے گا. اللہ خود قرآن پڑھیں گے تو کیا مزہ ہوگا. جب اللہ کے پاک نبی قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا مزہ ہوتا ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہنے لگے وہ دیکھ جبریل آیا ہے. کہو سبحان اللہ. جبریل آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے کہو مجھے قرآن سنائے، میں اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں. میں نے قرآن سنایا، اللہ نے سنا، اللہ کے پاک نبی نے سنا. ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل آئے. جبریل نے آ کر کہا اللہ کہتے ہیں کہ ابی کو کہو قرآن سنائے، ہم عرش پہ بیٹھ کر اس کا قرآن سننا چاہتے ہیں. حضور نے حضرت ابی سے کہا، حضرت ابی رو پڑے، آنسو بہ رہے تھے، روتے روتے عرض کی اللہ کے رسول سچ بتاؤ مجھے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے کہا اس زبان پر سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں آیا. یہ جبریل کھڑا ہے تیرا نام لے رہا ہے. رو رو کے قرآن پڑھا. اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں تو ہم جیسے گنہگاروں کا قرآن سنتا. وہ لوگ بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اور حضرت علی دونوں تھے، دونوں بچے 9 سال کی عمر کے ہیں. غار کے اندر اللہ کے پاک نبی سورہ رحمان کی تلاوت. جنوں کی ایک جماعت، جنوں کی ایک جماعت، اور وہ جن بھی یمن کے رہنے والے. ان کے گاؤں کا نام بھی قرآن میں ملتا ہے تفسیر میں، نشیبین گاؤں کا نام تھا. اس گاؤں کے اس پہاڑ کے رہنے والے جنوں کی جماعت 9 جن تھے. کتنے؟ عام مفسرین نے لکھا ہے 9 جن تھے. قریب سے گزر رہے تھے کہ کانوں میں قرآن کی آواز آ گئی.
جن بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت ختم کی. کہو سبحان اللہ. جن کہنے لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. جنہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. یہ کون ہے؟ یہ دونوں میرے تابعدار، میرے شاگرد، میرے صحابی ہیں. ایک علی ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. جن کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا میں کہتا ہوں ایک اللہ کی بندگی کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اخلاق سے پیش آؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا حق نہ کھاؤ. بس یہ سمجھ گئے. لمبی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی. جن کہنے لگے ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم مسلمان ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا. 9 کے 9 جنوں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. جنوں نے کلمہ پڑھا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قالو، جن کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے عجیب قرآن سنا. یہدی الی الرشد، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دے دی. فآمنا بہ، جن کہنے لگے ہم ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، ہم آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ پوری سورت جو ہے یہ جنات کے ایمان پہ. اب اس پوری سورت کے اترنے کے گواہ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اگر عبداللہ ابن مسعود نعوذ باللہ من ذالک مسلمان نہیں تو قرآن سے سورت جن جاتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے کہ یہ گواہ ہے اور جنوں کے ایمان کے گواہ ہیں. ارے تیرے میرے ایمان کی گواہ تیری میری ماں ہے. اس کائنات میں جتنا مسلمان جن ہیں، جن مسلمان بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے جنات کی جو مسلمان ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ مانے نہ مانے. میں نے ایک دفعہ ایک جمعہ ایک جن کے پیچھے پڑھا. اس نے نماز پڑھائی، نہیں پتا تھا کہ جن نے انسانوں کی صورت میں نماز پڑھی، جمعہ پڑھا. جمعے کے بعد بتایا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا کون ہے. کہا یہ وہ ہے نفر من الجن. کہا جہاں تک نظریں جا رہی تھی جنات صفیں باندھ کے اس کے پیچھے کھڑے تھے. یہ اتنا بڑا جنوں کا ہے. میں نے جب قرآن پڑھا، جب میں حافظ ہوا تو ہماری دستار بندی ہوتی ہے جیسے مدرسوں کا رواج ہے. تو ہماری دستار بندی ہونے لگی تو ایک ہمارا ساتھی تھا عبد الحمید اس کا نام تھا. جب اس کے سر پہ پگڑی بندھانے لگے علماء کو کہنے لگے جی میں جن ہوں. ہم سمجھتے تھے کہ عبد الحمید ہے، کہنے لگے جی میں جن ہوں. میں نے 3 سال ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھا. میرے سر پہ پگڑی رکھی. پاکستان کے بہت بڑے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی گزرے، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما تھے. ہمارے استاد علامہ دوست صاحب قریشی رحمۃ اللہ اسٹیج پہ تشریف فرما تھے. بڑے بڑے علماء موجود. اب علماء میں مسئلہ آیا کہ جن کو پگڑی بنائیں کہ نہ بنائیں. یہ تو جن ہے اور اس نے بتایا ہی نہیں. 3 سال تک چوری پڑتا رہا. آخر فیصلہ ہوا علماء کا کہ اس کو پگڑی بتا دو. اس نے قرآن ہی پڑھا ہے نا، اور تو کچھ نہیں، چوری تو نہیں کی، ڈاکے تو نہیں، قرآن پڑھتا. ہمیں اس دن پتا چلا کہ یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا یہ جن. یہاں جو غور بستی کے ساتھ ہی بیٹھے وہ تو جانتے ہوں گے، غور بستی والے بابا جی کے پاس رات کو جن آ کر حدیث پڑھتے تھے. میرے ابا کے پاس رات کو جن آ کر قرآن پڑھتے. ہمارے حضرت خالی صاحب کے پاس آ کر جن قرآن پڑھتے. تو جن مسلمان ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے حافظ قاری ہیں. یہ نہیں کہ سارے شیطان ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں. تو جنات جو ساری دنیا میں مسلمان ہیں ان کے ایمان کے گواہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور یہ سورت کے گواہ حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ہے قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں نہیں جانتا. کیوں اتری، کہاں اتری،
कैसे उतरी, कब उतरी। कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में मैं नहीं जानता कहाँ उतरी, कैसे उतरी। अल्लाह ने इतना इल्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कह रखा था ये मेरी उम्मत का मुफ्ती है, मैं तुम्हें ना मिलूं इससे मसला पूछ लिया करो, जो ये मसला बता दे समझो अल्लाह का नबी है। अब आता हूं उस बात पर। शेख अल हदीस मौलाना मूसा खान साहब मरहूम फरमाने लगे, जानते हो उनका कद कितना बड़ा था? कहा जी नहीं, हमें नहीं पता। कहा उनका कद इतना सा था, सहाबा अत्तहियात में बैठते, अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े होते, कद बराबर, इतना छोटा सा। अगर छोटे कद वाला बंदा बेवकूफ होता है, ये तो अल्लाह के दीन का पूरा गवाह बैठा है, इसका मतलब है कि बेवकूफ है। अगर हम मौलवियों के पीछे चल पड़े इन्हीं बातों पे, तो ना कोई लंबे कद वाला बंदा बचता है, ना कोई छोटे कद वाला बंदा बचता है। और याद रखो, मैं आपसे भी कह देता हूं, वो हदीस नहीं है ये। हम भी कभी कभी लंबे बंदे को देख कर कह देते हैं कि अकल गिटियां चाहिए, हदीस नहीं है। इसलिए कि सोचा करो ये बात कहां जाती है, बाबे आदम में जाती है। वो लंबे अगर गिटियां चक्कर होती है तो फिर बाबे आदम ने भी नौज बिगंजी हो सी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला लंबे कद वाले थे, अगर गिटियां अकल है तो फिर हजरत उमर के बारे में फतवा जुबान चो निकलता है, हजरत मूसा के बारे में नहीं। बचा करो इन बातों से, ये छोटी छोटी बातें हमारे ईमान को बर्बाद कर देती। और छोटे कद वाला बंदा, हजरत अली का कद छोटा था, 4.5 फुट। आपका कद कितना है? 6 फुट। हजरत अली का कद 4-4.5 फुट था। शेर खुदा असदुल्लाह गालिब, मेरे पाक नबी का भाई दामाद, जिसकी बीवी जन्नत में औरतों की सरदार, जिसके बेटे जन्नत में मर्दों के सरदार, जवानों के सरदार। अगर मैं तुम्हारी इन्हीं बातों के पीछे चल पड़ूं कि छोटे कद वाला बंदा बेवकूफ होता है, फिर हजरत अली पे भी बात है नहीं मेरे दोस्तों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, अल्लाह, 2 बीवियां थी हुजूर की, जिनका नाम ज़ैनब था। 2 बीवियां थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 2 का नाम ज़ैनब था। एक उनमें हजरत ज़ैनब छोटे कद, अल्लाह ने पाक नबी की बीवी बनाई। और कुरान में आता है कि नबी की बीवियों जैसी औरत दुनिया में कोई। तुम्हारे फतवे कहां जाते हैं? छोटा कद बनाना उसका काम है, लंबा कद बनाना, मोटा बनाना, छोटा बनाना, पतला बनाना, कमजोर बनाना, किसी को अंधा बनाना, किसी को काना बनाना, किसी को लूला बनाना, किसी को लंगड़ा बनाना, किसका काम है? अरे अल्लाह के बंदे, दुनिया में कितने अंधे गुजरे जो दुनिया के इमाम बने। आंखों वालों को अल्लाह ने कुछ न दिया, अंधे इमाम बन गए। कितने लूले लंगड़े ऐसे गुजरे जिनको अल्लाह ने उम्मत का इमाम बनाया, जिनके हाथ पांव सलामत थे, वो कुछ न बन सके। तो क्या हम इनकी बातों के पीछे चलते रहे कि अंधे ऐसे होते, काने ऐसे होते, लूले लंगड़े ऐसे होते? ये किसी के जिस्म में ऐब बनाना, सलामत बनाना, पूरा बनाना किसका काम है? अल्लाह ने अगर उसको ऐब लगा दिया है तो खबरदार, किसी को इजाजत नहीं कि उसकी ऐब की तानाजानी करे कि ये लंगड़ा है, ये लूला है, ये अंधा है, ये चलता है ऐसे। हदीस में आता है, अगर तुमने किसी लूले लंगड़े की नकल की, वो ऐसे चलता है, तो डरो खुदा से, कहीं खुदा तुम्हें लूला लंगड़ा न कर दे। डरा करो। फरमाया कि उनका कद इतना छोटा था, सहाबी नमाज में अत्तहियात में बैठते, इब्ने मसूद खड़े होते तो कद, और पूरी फिक़ह हनफी, आप सारे हनफी बैठे हो, पूरी फिक़ह हनफी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला नकल करते, उनसे बयान जो हमारे मसले हैं सारे। कूफा, इराक का शहर है कूफा, बसरे के साथ, शैतानों का भी है, उसमें शैतान बहुत हुए, लेकिन ये कोई दलील नहीं, उसमें अच्छे भी बहुत हुए। अब मदीने में भी शैतान हुए, मक्के में भी अबू जहल जैसे शैतान हुए, तो क्या मक्के को गालियां देने शुरू कर? मदीने में शैतान हुए तो क्या मदीने की बुराइयां बयान करना शुरू कर
کرتے ہیں وہ ایسا ہے. اگر کوفے میں بھی کوئی شیطان ہوئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوفے کے اندر سے کوئی مسئلہ نکلا ہے تو ہم اس لیے انکار کر دیں کہ یہ کوفے سے آیا. آپ کو تو نہیں پتا, میں آپ کو اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا, اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. آمین بولو. یہ قرآن کی جو قرات ہم پڑھتے ہیں نا, آپ یہ کوفے کی ہے. یہ کہاں کی ہے؟ ہاں, یہ کوفے کی ہے. امام حفص جو قرات ہے قرآن کی جو ہم پڑھتے ہیں, امام عاصم امام حفص, یہ کوفے کے تھے. مدینے کی قرات اور ہے. قرآن پاک 7 قراتوں پہ 10 قراتوں پہ پڑھا جاتا ہے. آج تو ہر قاری, ہر اچھا پڑھنے والا ہم قاری کہتے ہیں. قاری وہ ہوتا ہے جس کو 10 قراتوں کا علم ہو. قرآن پاک کی 10 قراتیں ہیں جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی پڑھنے کی. ہم اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ کوفے کا ہے, یہ قرات کوفے کی. یہ بخاری شریف بھی مدینے کی نہیں ہے. امام بخاری بخارے کے رہنے والے. یہ تاجکستان, تاجکستان, رشیا کا علاقہ. مسلم شریف بھی مدینے کی نہیں ہے, یہ بھی رشیا کی ریاستوں کی ہے. ترمذی شریف بھی مدینے کی نہیں ہے, یہ بھی وہاں کی ہے. نسائی شریف بھی وہاں کی ہے, ابن ماجہ بھی وہاں, ساری حدیث کی کتابیں وہاں کی ہیں سوائے موطا امام مالک کے. امام مالک نے مدینے میں بیٹھ کر حدیث لکھی. آپ مدینے کے تھے, باقی سب حدیث کی کتابیں باہر کی. حدیث کی ایک کتاب ہے ابو داؤد, نام سنا ہے ابو داؤد. اس کو لکھنے والے آپ کے پاکستان صوبہ بلوچستان جو مکران نہیں ہے, یہ آج کل جو نئی بندرگاہ بنی ہے کیا کہتے ہیں, گوادر, یہ وہاں کے تھے, یہ مدینے کے نہیں تھے. امام ابو داؤد مکران گوادر کے تھے, بلوچستان کے. یہ محدثین سارے رشیا کی ریاستوں کے, آپ کے افغانستان کے, آپ کے بلوچستان کے گزرے, مدینے کا کوئی نہیں تھا. تو کیا ہم اس لیے حدیث کو چھوڑ دیں کہ یہ مدینے کی نہیں ہے؟ دین کی خدمت جہاں بھی بیٹھ کر کسی نے کی وہ دین ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب حضرت عمر نے کوفے شہر کو آباد کرنا شروع کیا کہ وہاں میں مسلمانوں کی چھاؤنی بناؤں فوجوں کی, پہلے کوفہ نہیں تھا. حضرت عمر کے زمانے میں کوفے کی بنیاد پڑی. پھر حضرت علی اپنا دارالحکومت کوفے لے گئے. حضرت علی کوفے میں شہید ہوئے. تو جب کوفہ بنا حضرت عمر کے زمانہ میں, تو کوفے کے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ شہر تو بن گیا ہے, یہاں کو عالم بھی تو بھیجو, اس لیے کہ شہر کوٹھی بنگلے سے نہیں بنتا, شہر عالم سے بنتا ہے. یہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں, یاد رکھنا, شہر مکانوں سے نہیں ہوتے, گاڑیوں سے نہیں ہوتے, کوٹھی بنگلے سے نہیں ہوتے, ڈسٹرکٹ کونسلر یا چیئرمین سے شہر نہیں بنتے. سنت ہے اللہ کے پاک نبی کی, شہر علماء سے سجدہ. میں مسئلے میں چلا جاؤں گا تو بڑی دیر ہوتی ہے. جمعہ کس گاؤں میں جائز ہوتا ہے, کس گاؤں میں جائز نہیں ہوتا؟ ہر گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, یہ مسئلہ ہے. علماء کی تفصیل میں جاؤ کہ گاؤں شہر علماء سے آباد ہوتے ہیں, کوٹھیوں سے. جہاں ایک عالم دین بیٹھ جاتا ہے, اللہ پاک امت کو دین کا پھل لگاتا ہے. دعا کیا کرو اللہ تمہارے گاؤں میں, تمہارے شہروں میں تمہیں عالم نصیب کرے. یہ تیجے ساتویں چلے چلیس میں کھانے والے عالم نہیں ہوتے, یہ تو پیٹو ہے, پیٹو. کھائی جاؤ ٹڈنو بدائی جاؤ, بس ان کا دین جائیے, کھائی جاؤ بس. ابھی 8-10 دن پہلے کونڈے شریف کا ختم تھا, پتہ نہیں یہ کونڈا کیا لفظ ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. کونڈا تو ایک پنجابی کا لفظ ہے. آپ کا دین عربی میں آیا یا پنجابی میں آیا؟ کیوں بھائی, آپ کا قرآن حدیث عربی میں ہے یا پنجابی میں ہے؟ آپ کے نبی عرب میں آئے یا پنجاب میں آئے؟ پنجابیوں کا نبی تو غلام محمد قادیانی تھا جو بے ایمان نکلا پنجاب کے اندر. ہمارا اور آپ کا نبی تو مدینے میں عرب میں آیا, مکے میں آیا. یہ کونڈا پنجابی کا لفظ ہے, عربی کا لفظ نہیں, اردو کا بھی نہیں. اور اس کا معنی جانتے ہو کیا؟ اللہ تیرا کونڈا کرے. گالی ہے, لیکن کونڈے شریف کا ختم ہو رہی تھے, حلوہ پک رہا ہے, مولوی شریف بیٹھے ہوئے, مولوی صاحب ختم پڑھنے کو.
اونوں کا مطلب یہ کیا ہے؟ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اگر دین کا ہوتا تو وہ عربی میں اس کا معنی ہوتا، عربی میں نام بھی کوئی نہیں، بس رسمیں۔ یہ تیجے ساتویں چالیسویں کھانے والے عالم نہیں ہوتے، عالم ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے سمندر میں غوطے لگا کر تمہیں موتی نکال کے دیتے۔ حضرت عمر نے کوفے والوں کے کہنے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مدینے سے بھیجا اور کوفے کے امیر سے کہا کہ ایسا عالم بھیج رہا ہوں جس کی ضرورت مدینے میں ہے، لیکن چونکہ نیا نیا شہر آباد ہو رہا ہے اور عالم ایسا بھیجوں گا جو اس شہر کے اندر بیٹھ کر قرآن و سنت کا صحیح درس دے، لہذا کوفے والوں سے کہہ دینا میں نبی کا وہ شاگرد بھیج رہا ہوں جو ہیرا ہے، موتی ہے، جس کی قیمت کوئی نہیں۔ خبردار اگر کسی ایک بھی اس کی بات پر اعتراض کرنا، اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ نبی کی بات پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوفے میں بیٹھ کر درس لگایا اور پھر اس درس سے امام ابو حنیفہ نکلا، اس درس سے امام ابو حنیفہ بنا۔ سمجھ آئی میری کو بات؟ یار بٹیریاں دی بھی نسل ہوتی ہے، کتیاں دی بھی لوگ نسل ویکھتے ہیں، گھوڑیاں دی بھی لوگ نسل ویکھتے ہیں۔ یہ اسی تو بے نسلیں ملیاں، ساری نسل ہی کوئی نہیں، ساڈا پیو دادا ہی کوئی نہیں۔ جڑا بے ایمان اٹھتا ہے ساڈے پیو دادے دی پگڑی نوں اچھالن لگ جاتا۔ اسی ایک نسل ہاں، ساڈی ایک خاندان ہے، ساڈا ایک نام ہے، اسی نسل رکھنے ہاں، اسی اصل رکھنے ہاں۔ ارے امبر دے بوٹے بھی کوئی نسل رکھتے ہیں، کبوتراں دی بھی کوئی نسل ہوتی ہے، کتیاں دی بھی نسل ہوتی ہے۔ لوگ سانو حنفیاں نوں بے نسلیں سمجھ لگ جاندے نے، جڑا بے ایمان اٹھتا ہے وہ ساڈے ہی پیو دادے نوں کھڑن لگ جاتا ہے۔ میری عادت نہیں ممبر تے بیٹھ کے وہ گل کرن دی، لیکن دل دکھتا ہے۔ ساڈا بھی پیو دادا ہے، اسی کلمہ نبی دا پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیار صحابہ نال رکھنے ہیں، اہل بیت نال رکھنے ہیں، اور جڑا نبی دے طریقے تے ہے اسی اس نال پیار رکھنے ہیں، اور جڑا نبی دے طریقے تو ہٹ کے ہے بھاویں کوئی ہے اسی وہ گل منن نوں تیار نہیں۔ میں ابھی بنگلہ دیش گیا ہوا تھا، آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ پچھلے 8-10 دن میرے بنگلہ دیش میں تھے۔ بخاری شریف چونکہ ان دنوں میں جو مدرسوں میں عالم لگتے ہیں فارغ ہوتے ہیں، ان کو ڈگری دی جاتی ہے، تو آخری کتاب بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں۔ تو بخاری جب ختم ہوتی ہے تو اس کی آخری حدیث برکت کے لیے مدرسوں والے علماء کو بڑوں کو بلاتے ہیں کہ آخری حدیث برکت کے لیے آپ پڑھاؤ۔ تو دارالعلوم دیوبند ہندوستان سے شیخ الحدیث مولانا ارشد مدنی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے بیٹے کی تشریف لا رہے تھے، یہاں سے میں آپ کا خادم کیا ہوا تھا، کتنے مدرسوں میں بخاری شریف آخری حدیث مجھے بھی پڑھانے کا موقع ملا، انہوں نے بھی۔ میری ایک تقریر میں بنگلہ دیش میں 1.5-2 لاکھ کا مجمع تھا۔ میں ایک علاقے میں گیا فرید پور، یہ بنگلہ دیش کے ساتھی جانتے ہوں گے، کشتی میں فیری میں جانا پڑتا، مغرب کی نماز کے بعد ہمارا وہاں درس تھا، 2 لاکھ کم از کم بندہ مغرب کی نماز کے بعد۔ ارے میں نے بنگالیوں سے پوچھا میری زبان سمجھ آ رہی ہے؟ کہا سمجھ نہیں آ رہی، بس قرآن پڑھتے رہو، ہمیں قرآن سمجھ آ رہا ہے۔ میں ایک آخری بات، ایک علاقے میں گیا، 1200 یتیم بچیاں تھیں، ٹوٹل یتیم، جن کا ماں باپ بھی نہیں، 1200 یتیم بچیاں، اور ان میں کتنی بچیاں عالم بنی۔ میں نے آخری حدیث ان کو پڑھائی، بخاری شریف کے پردے میں بیٹھی ہوئی تھی بچیاں، قرآن کی حافظ تھی۔ میں نے بعض بچیوں کا قرآن سنا، اللہ کی قسم ہے میں رو پڑا کہ اتنا اچھا لڑکیاں قرآن پڑھتی ہیں بنگلہ دیش، ہم سے بھی اچھا پڑھیں۔ اور میں ان 1200 بچی سے وعدہ کر کے آیا ہوں جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کوئی مجھ سے پیسہ نہیں مانگا، کوئی چندہ نہیں مانگا کہ اللہ میں روٹی دے، روٹی چل رہی۔ 1200 بچی رہتی، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ کے نام کا مدرسہ۔ ایک میں آپ سے درخواست کروں، یہ شعبان، یہ رمضان کا مہینہ، زکوٰۃ خیرات کا مہینہ، میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ 1200 بچیوں کو 1200 سوٹ کپڑے کے ساتھ میں بنا دوں، موٹے بھی پتلے بھی سوٹ بنا دوں۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں
جتنی کسی کی حسب توفیق طاقت، 2 سوٹ پیسے نہیں، 2 سوٹ 4 سوٹ 10 سوٹ اپنی گھر والیوں سے بھی کہو۔ ہم نے آج سے الحمدللہ 5 سال پہلے بھی ایک کنٹینر بھیجا ہے، ابھی بھی میں ان سے کہہ دیا، میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں 8 10 5 40 50 ڈالر کا ایک سوٹ مل جاتا ہے، آپ کی سگریٹ کی ایک ڈبی ہے۔ جو ساتھی اللہ نے دیا ہے نئے کپڑے خرید کے، وہ آپ 2 سوٹ لاؤ، 1 لاؤ۔ جس دن میرے وہ 1200-1400 سوٹ ہو گئے اس دن میں کنٹینر بنا کے بھجوا دوں۔ یہ 2 مہینے ہمارے پاس ہیں، شعبان کے، رمضان کے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ 1200 سوٹ چاہیے اللہ کے نام پہ، عورتوں کا، موٹے بھی ہوں پتلے بھی ہوں، کبھی کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا